میں ایروسپیس سائنٹسٹ ہوں، میں نے ایک جیٹ انجن ڈیزائن کیا. رولز رائس نے ان کو آفر کیا کہ وہ خرید لیں ان کا پیٹنٹ. ان کو $2 لاکھ ملے. تب سمجھ آتی ہے وہ 8 سال کی عمر سے والد کے ساتھ انجن کھول رہی تھی اور جوڑ رہی تھی. ڈاکٹر سارہ قریشی ہماری ایک ان کی بیٹی تھیں یہاں پر لمس میں. اب وہ ایروسپیس سائنٹسٹ ہیں. جب میری ان سے ملاقات ہوئی، کسی نے مجھے ان کا ریفرنس دیا کہ جی وہ ڈاکٹر سارہ قریشی ہیں، وہ ملنا چاہتی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھجوا دیں. لمس سینٹر آف انٹرپرینیورشپ وہ آئی. انہوں نے کہا جی میں ایروسپیس سائنٹسٹ ہوں، میں نے ایک جیٹ انجن ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے نا. جو کانٹریلز ہوتی ہیں نا، جب آپ دیکھتے ہیں جہاز کو تو اس کے پیچھے ایک سفید سی لکیر ہوتی ہے. وہ سفید لکیر جو ہے واٹر ویپر ہے، وہ کنڈینس ہوتا ہے اس ہائٹ پہ. جب وہ کنڈینس ہوتا ہے تو وہ ایک پوری چادر بنا دیتا ہے. اس کی وجہ سے ہیٹ ٹریپ ہوتی ہے، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. لیکن ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس کو کچھ کر نہیں سکتے. نیچے تو ہم درخت لگا دیتے ہیں نا کہ جی درخت لگیں گے تو ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اب وہ 40,000 فٹ پہ 30,000 فٹ پہ کون سا درخت کیا چیز. انہوں نے وہ انجن ڈیزائن کیا جب وہ کرائن فیلڈ میں پڑھ رہی تھی، پی ایچ ڈی کر رہی تھی. رولز رائس نے ان کو آفر کیا کہ وہ خرید لیں ان کا پیٹنٹ. انہوں نے نہیں بیچا. انہوں نے کہا نہیں، یہ پکڑ کے اس کو سائڈ پہ پھینک دیں گے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ میں نے انجن اپنا جو ہے ڈیزائن ہے میرے پاس، اس کا میں نے پروٹوٹائپ بنانا ہے اور پھر اس کی ٹیسٹنگ ہونی ہے، پھر اس کو آگے لے جانا ہے. 9 سٹیجز ہوتی ہیں ایک انجن کی. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس کے لیے $1 ملین چاہیے. میں نے کہا بی یہاں تو ایویشن کی انڈسٹری کوئی نہیں ہے، یہاں تو کوئی جیٹ انجن نہیں بنا رہا. ٹھیک ہے نا. تو کہاں سے $1 ملین آئے گا. اور انہوں نے کہا اچھا مجھے جگہ دے دیں کہ میں گھر کے بجائے میں یہاں سے آ کے بیٹھ کے کام کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے. جگہ ہمارے پاس تھی. میں نے کہا آپ آ جائیں. 3-4 مہینے بعد ہم نے ایک چیلنج تھا کرانداز کا ویمن انٹرپرینورز کے لیے. انہوں نے مجھے آگے کہا کہ میں اس کے لیے پچ کر سکتی ہوں. میں نے کہا بالکل آپ پچ کریں. انہوں نے پچ کیا، وہ سلیکٹ ہو گئی. وہ سلیکٹ ہو گئی. اب 8 خواتین تھیں ایسی جو ڈفرینٹ بزنسز جن کے تھے اور کمپٹیشن تھا. اس میں سے کرانداز نے 1 یا 2 کو انہوں نے فنڈنگ دینی تھی. میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ڈاکٹر سارہ قریشی کو فنڈنگ ملے گی، لیکن شی واز ون آف 2 جن کو فنڈنگ ملی. ان کو $2 لاکھ ملے. ٹھیک ہے نا. کرانداز کی طرف سے کہ اپنے انجن کو آپ پروٹوٹائپ تک لے کے جائیں. اب وہ پروٹوٹائپ کر چکی ہیں، انجن بنا چکی ہیں. شی از این انجینئر، فرسٹ پاکستانی انجینئر اینڈ دی اونلی پاکستانی انجینئر ہو ڈیزائنڈ اے جیٹ انجن جو کام کرتا ہے، زمین پہ ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا. انہوں نے لیکن کیوں سارہ قریشی یہ کر پائیں؟ جب میں ان کے والد سے ملا، جب پہلا ہمارا کوہورٹ تھا تو ان کے والد نے بھی اپلائی کیا، وہ بھی آ گئے. وہ اتنے زبردست انجینئر ہیں. ہی از ناٹ اے پی ایچ ڈی بٹ ہی از این انجینئر. ٹھیک ہے نا. انہوں نے 30 سال انہوں نے کام کیا ہے. گھر میں ان کے والدہ ان کی جو ہیں وہ بھی جو ہے نا مالیکولر کیمسٹری میں وہ ٹیچر ہیں سارا. تو جب آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کے گھر میں بیٹھ کے بات کیا ہوتی ہے، بھائی جو ہے وہ بھی انجینئر ہے، ان کے گھر میں بیٹھ کے بات کیا ہوتی ہوگی. تب سمجھ آتی ہے وہ 8 سال کی عمر سے والد کے ساتھ انجن کھول رہی تھی اور جوڑ رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اس ایج سے انہوں نے وہ شروع کیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ انجن ہی ڈیزائن کرے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے نا. کچھ نہ کچھ تو آپ اپنے بچے سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کے ذہن میں جو ہے ایک اضطراب پیدا کریں. ٹھیک ہے نا. کہ وہ ڈسکوری جو ہے نا وہ شروع کریں، وہ ایکسپلوریشن شروع کریں، وہ اپنی پسند کا سبجیکٹ لے کے وہ آگے چلیں.